کرنا ہے. طلاق یافتہ بیوہ کنواری اتنی عورتیں دنیا میں ہیں کہ اگر آپ نے 2-3 شادیوں کو رواج نہیں دیا تو ان کا گریبان قیامت کے دن ان کا ہاتھ آپ کے گریبان پر ہوگا کہ اللہ نے جب تمہیں مرد بنایا تھا تو اس لیے کہ تم عورتوں کی کفالت کرو, زنا کرنے کے لیے نہیں بنایا, کفالت کے لیے نکاح کرو ان سے. تو یہ مجبوری ہے معاشرے کی. کل آپ کی بیٹی طلاق ہوگی تو اس کی بھی شادی نہیں ہوگی پھر. تو یہ نبی کی سنت اسی وجہ سے تاکہ ساری عورتوں کی شادی ہو جائے. تو اب اس نیت سے کریں کہ تاکہ ایک نبی کی سنت زندہ ہو اور ایک ضرورت پوری ہو. اور پھر جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے تو پھر مشکلات کو اللہ اس پہ آسان بھی کر دیتے ہیں, برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دے دیتے ہیں. تو کرے بھی مشکلات کی وجہ سے, رکے نہیں اس کام سے, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں ہو کہ یہ کام لڈو کھانے کے مترادف نہیں ہے کہ ایک دو ہوں گی, ایک سر دبائے گی, دوسرے پاؤں دبائے گی, اور جو ہے کیا نام ہے ایک کھانا پکائے گی, چوتھی کپڑے دھو رہی ہوگی. تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. ابھی جو کھانا پکا رہی ہے نا, جب اس کو پتا چلے گا دوسری آ رہی ہے, وہ زہر ملا سکتی ہے کھانے میں, اس کو مار دو, جان ہی چھوڑو اس کمبخت سے, صحیح ہے نا, 4 چال لا رہی ہے. تو ایسے حالات ہو جاتے ہیں. تو بس سب سمجھ کے بس شہادت کے لیے ہر وقت تیار, کسی بھی وقت مر سکتا ہوں میں نے جب شادی کی تھی دوسری, میں موت کے لیے بالکل تیار تھا, مرتے مرتے بچاؤں بلا مبالغہ. آج میں نہ ہوتا اگر میرے والدین کی دعائیں نہ ہوتی. اول تو والدین ہی کوشش کریں گے آپ کو مار دیں جان سے. تو بڑا مجاہدے والا کام ہے, لیکن ضرورت ہے معاشرے کی, اس کا کوئی آلٹرنیٹ. اتنی لڑکیاں جو پیدا ہو رہی ہیں نا, اللہ نے ان کے مقابلے میں مرد پیدا ہی نہیں کیا. جب کیا ہی نہیں ہے تو شادی سے پہلے نہ پیر و مرشد سے پوچھنے کی ضرورت ہے. لوگ پوچھتے ہیں اپنے شیخ صاحب سے میں شادی کر لوں. اور میرے بھائی شیخ صاحب اصلاحی تعلق جو ہوتا ہے نا پیر و مرید سے, وہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. ہر چیز میں شیخ صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی پیر و مرشد سے. یہ نجی معاملات ہیں انسان کے, یہ ذاتی چیزیں, اس میں اللہ نے آپ کو, اور اس میں ماں باپ کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. تو شیخ صاحب تو بعد میں ہیں والدین کے. مجھ سے آگے کہتے میرے پیر صاحب نے منع کیا. بھائی اللہ کے نبی نے ایک سنت ہے, وہ پیر صاحب کو بھی کہے کہ حضرت آپ بھی سنت پر عمل کریں. نبی نے کنواری سے شادی بھی کی, طلاق یافتہ سے بھی کی, بیوہ سے بھی کی, تینوں قسم کی عورتیں نبی نے رکھی ہیں. تو حضرت آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں, آپ کو تو اس سنت پہ زیادہ عمل کرنا چاہیے. الٹا پیر سے بدگمان بھی نہ ہو, وہ بیچارہ جتنا علم ہے اس حساب سے چل رہا ہے. تو آپ شریعت کو فالو کریں, کیونکہ اتنی لڑکیوں کو ٹھکانے لگانا ممکن نہیں ہے جب تک ایک مرد زیادہ شادی نہیں کرے گا. بہت دنوں کے بعد ایک موضوع آ گیا ہے, میں نے دوبارہ بتا دیا آپ لوگوں کی تاکہ تھوڑی سی ٹیوننگ سروس دوبارہ سے ہو جائے, ورنہ پرانی بات ہو جاتی ہے پھر نظریات خراب ہو جاتے ہیں دوبارہ سے. تو یہ ضرورت ہے, ہر آدمی جس کی بیٹی ہے وہ رشتے کے لیے پریشان بیٹھا ہوا ہے, اور طلاق ہو جائے, بیوہ ہو جائے, پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب شادی ہو. تو کرو نا, اللہ کے نبی نے تو کی ہے, اسی کنواری سے بھی کی, بیوہ سے بھی کی, طلاق یافتہ سے بھی کی, اور ساری مشکلات اٹھائی ہیں. نبی کو بھی کوئی آسانی سے نہیں معاملہ ہو گیا. امہات المومنین کے آپس میں بھی بعض دفعہ کچھ رنجش ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں برداشت کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت عائشہ کی باری تھی, حضرت زینب جو سوکن تھی, انہوں نے حضرت عائشہ کی باری میں حلوہ بنا کے بھیج دیا نبی کی خدمت میں. امی عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری ہے اور مداخلت سوکن کی. تو امی عائشہ نے وہ حلوے کی پلیٹ لے کے زمین پہ ماری اور توڑ دی. اب آدمی ہم ہوتے نا کہتے یہ ہوتا ہے دو شادیوں کا انجام, دیکھا اب بھگتو نا. مجھے یہی تانا دیتے ہیں کبھی کچھ مسئلہ ہو جائے نا, دیکھو کر کے بیٹھے ہوئے 3-3 4-4 کر بھگتو. تو نبی نے کچھ بھی نہیں کہا, نہ صحابہ نے تانا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ہوتے رکھ کے چماٹ لگاتے, تمہاری ایسی کی تیسی, میرے سامنے توڑ دیا. یہ حوصلہ سکھایا کہ بھائی کرنی تو ہے, سوکنوں میں یہ جھگڑے بھی برداشت کرنے ہیں, یہ سب کچھ کرنا ہے, لیکن مسلمان اللہ کو کنوارا پسند ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کو مسلمان فیملی والا پسند ہے. پارک میں ہوتا ہے نا فیملی والے کو آنے کے جاتے ہیں, جنت میں بھی غالب یہی ہوگا جو فیملی بیوی بچے والے وہی آئیں گے. کنوارے سالے وہیں جائیں جہاں دنیا میں جایا کرتے تھے. تو جتنا بڑی فیملی ہوگی اللہ کو اس شخص سے محبت ہوتی ہے کہ گھر بار والا آدمی ہے یہ. تو نبی کی بھی بڑی فیملی تھی. تو اب امی عائشہ کے سامنے حضرت زینب نے کیا کیا, برتن توڑ دیا. سید الانبیاء, کتنا غصہ آنا چاہیے لیکن نہیں آیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. غیرت آ گئی کہ باری میری ہے اور دخل اندازی کسی دوسری. میری باری میں تو پورے میرے ہی ہونے چاہیے, کہیں توجہ نہیں جانی چاہیے ان کی. تو برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود جھکے, خود زمین پہ بیٹھے, وہ حلوہ جمع کیا برتن میں, اور پھر بعد میں جب امی عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا اس برتن کے پیسے ادا کر دینا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کسی اور کا برتن توڑا ہے تم نے. تو نبی کی یہ سیرت ہے, یہ جو ہے نا بیوی بچوں کی فکر سے آزاد ہو کے بالکل عبادت کے لیے یا دنیا کے کاموں میں لگنا, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ یہ اللہ نے عورتیں پیدا کی ہیں, مسلمان عورتیں, ان کو ٹھکانہ دو بھائی,
اس کے لیے جو مشکلات آئیں گی، خدا کی قسم 2 شادیاں کوئی کرتا ہے، جتنی مشکلات آئیں گی بے پناہ ثواب ملے گا اس کو، کیونکہ اس نے زنا کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کی، اور خدا کی قسم بدنظری کے خلاف صبح و شام بیانات کرو، زنا ختم نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے ہاں زیادہ فوکس کیا جاتا ہے بدنظری اور زنا کی باتوں کو. آپ جب نکاح کو زیادہ رواج دیں گے تو زنا خود بخود معاشرے سے کم ہوگا. بدنظری کے خلاف بات بھی ہونی چاہیے، مگر اتنا مؤثر نہیں ہے، کیونکہ جب اتنی جوان لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کیا کریں گی پھر؟ دوستیاں تو لگائیں گی اور کیا کریں گی؟ جب مرد کو خود سے کوئی لڑکی آفر کرے دوستی کی، پھر مرد کے لیے بہت مشکل ہے بچنا. تو اس لیے نکاح کو فروغ دیں، نکاح کو، اس سے زنا معاشرے میں کم ہوگا. اور جو مشکلات آئیں ان کو اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کریں. میرے بیان سن کے بعد لوگ 2 شادی کر کے آتے ہیں پھر سٹ پٹاتے ہوئے، یہ بڑے چوڑے میں آ گئے، پھنس گئے. تو میں کہتا ہوں اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کرو، خدا کی قسم بہت ثواب ملے گا، بہت. ایک لڑکی کو تم نے اپنے گھر میں لا کے پناہ دی ہے، اس کو عزت کے ساتھ کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، تو اب جو مشکلات آئیں گی اس پہ اللہ کی طرف سے اجر عظیم کی توقع رکھو. کیونکہ نکاح کرنا، شادی کرنا، چاہے ایک ہو یا زیادہ ہو، یہ پیغمبروں کی سنت ہے. اور بیوی بچوں کی فکر سے آزاد گھومنا یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ. انگریز بالکل آزاد